بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی اقامت الصفوف۔ اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صفوں کو سیدھا کرنے کے جو احکامات ہیں اس کے متعلق جو احادیث ہیں اس باب میں وہ ان احادیث کو بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں، صفوں کو سیدھا کرنا اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ اس اللہ جل شانہ نے نماز میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور غالباً ایک دو جگہ کے علاوہ ہر جگہ پہ اقامت صلاۃ کا ہے۔ ایک تو اقیم الصلاۃ لذکری وہ ہے، اور اس میں بھی مطلب اقیم الصلاۃ کا ذکر صرف سورہ کوثر کے اندر جو ہے نا فصلی لربک وانحر ہے، اور یا وہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی میں نماز کا ہے، بقایا اقامت صلاۃ ہے۔ تو صفوں کا درست کرنا اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صفوں کو درست کرنے کی تاکید بھی فرمائی، اور صفیں درست نہ کرنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے دھمکایا اور سختی فرمائی، اور تاکید یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود جو تیر ہے اس کی لکڑی سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک زمانے تک صفوں کو درست کرتے تھے۔ لوگوں کے سینوں پر وہ لکڑی رکھتے اور اس سے صفوں کو درست کرتے۔ وجہ کیونکہ اس زمانے میں صفیں تھی نہیں، اور یہ آپ نے احادیث میں پڑھا ہے کہ اس زمانے میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی۔ تو جیسے ہمارے یہاں تو صفیں ہیں، اور اگر گرمیوں میں صف نہ ہو تو فرش کے اندر وہ لکیر ہوتی ہے ٹائل کے اندر، تو اس میں صف کا سیدھا کرنا بڑا آسان ہے کہ سارے ساتھی اپنی پاؤں کی ایڑی جو ہے وہ اس لکیر کے اوپر رکھ دیں تو صف سیدھی ہو جائے گی بس۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ نہ صفیں تھی نہ یہ نظام تھا، کنکریاں ہوتی تھی، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بہت تاکید فرماتے تھے، بہت زیادہ تاکید۔ اور یہ صفوں کو سیدھا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے بخاری شریف کے اندر بخاری کی حدیث نمبر 725 میں پڑھا ہوگا، باب الزاق المنکب کے اندر۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 725 میں وہ طریقہ ہے کہ جس میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس حدیث کے اندر یہ جو بخاری کی حدیث نمبر 725 ہے، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کھڑے ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ صف کو سیدھا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ جمہور فقہاء، علماء، محدثین، فقہاء یہ کہتے ہیں کہ بخاری کی اس حدیث میں حدیث نمبر 725 باب الزاق المنکب، اس کے اندر صف کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کھڑے ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اس میں کھڑے ہونے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کندھوں کو کندھے کے ساتھ اور پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملایا جائے، کندھے کو کندھے کے ساتھ اور پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملایا جائے، اور اس حدیث میں یہ طریقہ ہے۔ حالانکہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملانا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملانا جو ہے یہ تو ممکن نہیں ہے، ایک۔ نمبر دو، یہ لوگ اس میں غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ انگلیوں کے ساتھ انگلیوں کو ملاتے ہیں۔ کچھ لوگ جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنے پاؤں کو دوسرے آدمی کی انگلیوں کے ساتھ ملانے کے لیے بہت زیادہ کھل کے اور چوڑے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک بے ڈھنگی سی حیت پیدا کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے والا اگر غور سے دیکھے اور عقل سلیم ہو تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ اللہ کے نبی ایسے نہیں کھڑے ہوتے تھے نماز کے۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں تھا جس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دلائل تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دلائل تو وہ مانے جس کے پاس دلائل ماننے کی صلاحیت بھی ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر عقل سے بھی پیچھے سے دیکھا جائے اور یہ جو حیت بناتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کے ساتھ انگلیاں ملانا اور بالکل اتنا کھل جانا اور ایسے بے ڈھنگی حیت اختیار کرنا، تو عقل سلیم جس کی عقل ہو اور ٹھیک ہو وہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ بڑا بے ڈھنگا اور بے ہدہ سا طریقہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ، حالانکہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ آپ دوسری احادیث میں پڑھو گے، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ بالکل قبلے کی روح سیدھے ہوں، لیکن جب آپ انگلیوں کے ساتھ انگلیاں ملائیں گے تو
تو پھر آپ کے پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں گے. جب آپ اگلی جو ساتھ میں آپ کا ساتھ صف میں کھڑا ہے اس کی انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنے پاؤں کی انگلی جو ملانی ہے تو آپ کے پاؤں ٹیڑھے ہو جائیں گے, سائڈ پہ نکل جائیں گے. حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ کھڑے ہو جاؤ تو اپنے ٹانگوں اپنے پاؤں کو بالکل قبلے کی روح سیدھا کھڑا کرو. تو اس حدیث میں صف کے سیدھا کرنے کا طریقہ ہے, اور فقہاء محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا جائے اور ٹخنے کے ساتھ برابر کیا جائے, یعنی ایسے کھڑا ہوا جائے کہ اگر ایک طرف سے ٹخنے کے اندر سوئی کو دھاگے اور سوئی کو پرویا جائے تو سوئی سب کے ٹخنوں سے نکل جائے. اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ وہ جو لکیر ہے جو صف کا کنارہ ہے اس پہ ہر آدمی اپنی ایڑی رکھے. دیکھو ایڑی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے پاؤں 5 نمبر ہوتے ہیں, بعض کے 6 نمبر, بعض کے 7 نمبر, بعض کے 8. اگلے پاؤں کے اگلے حصے کا اعتبار نہیں ہے, وہ آگے بڑھتا رہے. ہم نے ایڑی کی بات کی, جب سب کی ایڑیاں اس لکیر پہ ہوں گی تو ٹخنے سب کے برابر ہوں گے, اور یہ مراد ہے. اقامت صفوف سے مراد صف کا سیدھا کرنے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے ٹخنے برابر ہوں. اور یہ جو انگلیوں سے انگلے ملانے کا طریقہ بعض نے اس سے سمجھا ہے وہ طریقہ غلط ہے, وہ حدیث کی مخالفت میں بھی ہے اور وہ صورت بھی بے ڈھنگی اور بڑی بےہودہ سی صورت ہے. اللہ کے نبی نماز میں ایسے کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اقامت صفوف کا ذکر ہے کہ صف کے سیدھے کرنے کا ذکر ہے, تو خود علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو حافظ کے نام سے, انہوں نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اقامت صفوف. المراد بذالک ان تعدیل الصفوف وسد الخلل, کہ مراد اس سے یہ ہے کہ صفیں سیدھی ہو جائیں اور درمیان میں جو خلل ہے جس کو تراس کہتے ہیں. آج بھی حرمین شریفین کے اندر اللہ آپ کو لے جائے, وہاں پر جب امام آتا ہے مصلی پہ تو کہ تراسو اعلان کرتا ہے, تراسو. تو تراسا کا مطلب ہوتا ہے مل مل کے کھڑا ہونا. اور یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 715, باب اقبال الامام علی الناس. بخاری شریف باب اقبال الامام علی الناس حدیث نمبر 719 میں تراسا کا ذکر ہے کہ مل مل کے کھڑے رہو تاکہ درمیان میں خلل نہ. اسی کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ بھئی تعدیل الصف, صف کو سیدھا کرنا, وسد الخلل, ہی کہ درمیان میں خلل نہ رہے. اور یہ ہوا کس بنیاد پہ؟ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اقامت صفوف کا خیال رکھتے, دوسرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی اپنی صفوں کو سیدھا رکھو, اقیموا صفوفکم اقوموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری, اپنی صفوں کو سیدھا رکھو میں تمہیں اپنے پشت سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے, کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. اس کے بعد پھر ہم اپنے ساتھی کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں. تو دیکھو یہاں پاؤں کا اطلاق ایڑی سے لے کر انگلیوں تک پورے پاؤں پہ ہوتا ہے. قدمہ بقدمہ, کہ ہم اپنے قدم کو بھائی کے قدم کے ساتھ ملا لیتے, تو قدم کا اطلاق ایڑی سے انگلیوں تک پورے پاؤں پہ ہوتا ہے. اب انگلیوں کو انگلیوں کے ساتھ, انگلی کو کوئی قدم نہیں کہتا, پورے پاؤں کو, جیسے ہاتھ کو کوئی انسان نہیں کہتا, ٹانگ کو کوئی انسان نہیں کہتا, پورے اعضاء ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے. اس طرح ایڑی سے لے کر انگلیوں تک پورا پاؤں کا مجموعہ اس کو قدم کہتے ہیں. صرف انگلیوں کو قدم نہیں کہتے کہ آپ کہو کہ انگلیوں کے ساتھ انگلیوں کو ملاؤ. تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے, منکبہ بمنکب صاحبہ, ہم اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دیتے, وقدمہ بقدمہ, تو قدم پورے پاؤں کو کہتے ہیں. اور مراد اس سے فقہا نے ایڑی اور ٹخنا لیا ہے, انگلیوں کو ملانا نہیں لیا. اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ یہ صفوں کو سیدھا کرنا اور صفوں کو برابر کرنا یہ ذمہ داری امام کی ہے. یہ ذمہ داری امام کی ہے. امامت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ امام صاحب آئیں مصلی پہ کھڑا ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے نماز کھڑی. نہیں, آپ نے پیچھے کتاب الاذان میں پڑھا ہے کہ اذان کا اختیار شریعت نے مؤذن کو دیا ہے, اس کی مرضی ہے, 1 منٹ پہلے دے 1 منٹ بعد میں دے, اور جب بھی دے امام سے اجازت نہ لے. لیکن اقامت کا آپ نے پیچھے پڑھا کہ اقامت کا فل اختیار امام کو ہے کہ امام پہلے آئے مصلی پہ کھڑا ہو, پہلے صفوں کو سیدھا کرے, پھر مکبر کی طرف اشارہ کرے, اور
اور مکبر اس کے اشارے کا جو ہے وہ انتظار کرے، مکبر اس کے اشارے کا جو ہے وہ انتظار کرے اور پھر اس کے بعد اقامت شروع کر دے، اس کے اشارے کا انتظار کرے۔ وہ یہ پیچھے آپ نے کتاب الاذان میں پڑھا ہے کہ وہ اس کے اشارے کا انتظار کرے اور پھر اقامت، کیوں کہ وہ پہلے صفوں کو درست کرے۔ اور فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام خود کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں جب مسجد نبوی میں مؤذن نمازی بہت زیادہ بڑھ گئے اور ایک آدمی کا کام نہ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو مقرر کیا، وہ لوگ صفوں کو سیدھا کرتے، درست کرنے کے بعد اطلاع دیتے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو کھڑا کرتے۔ اور رواہ فی الموطا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 میں لکھا ہوا، اور اسی موطا کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی صفوں کو سیدھا کرتے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو لکھا ہے وہ تو یوں کہتے طلحہ آگے ہو جاؤ، زبیر پیچھے ہو جاؤ، عبداللہ تھوڑے آگے آ جاؤ، اور ابو بکر تم پیچھے، یہ نام لے کے آگے پیچھے کرتے، صفوں کو ٹھیک کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی صفوں کو ٹھیک کرتے۔ تو یہ ذمہ داری امام کی ہے کہ امام مصلی پہ کھڑا ہو اور مکبر کو سمجھائے کہ اقامت کہنا میرا حق ہے، میرے اشارے کے بغیر تو نے اقامت نہیں کہنی۔ پھر امام کھڑا ہو جائے، صفیں جب بالکل سیدھی ہو جائیں اور اس کے بعد اس کو اشارہ کرے، پھر وہ اقامت کرے۔ تو یہ ذمہ داری امام کی ہے کہ وہ صفوں کو ٹھیک کرے، اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ہماری صفیں ٹھیک کیا کرتے تھے، لیکن ایک دن آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ہم میں سے احدنا ایک آدمی کا سینہ نکلا ہوا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غصے میں آئے، اور غصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا تو اپنی صفوں کو ٹھیک کر لو، نہیں تو اللہ تمہارے چہروں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ یعنی صفوں کا ٹھیک نہ ہونا امت کے اندر اختلاف پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اور آج دیکھ لیں جو بگاڑ ہے امت میں، جو فرقہ واریت ہے، اس میں وجہ یہ ہے کہ صفوں کے درست کرنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ مساجد میں نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی مسجد میں بس امام صاحب ایک خانہ پوری کے لیے ناراض نہیں ہونا، فارمیلٹی کے لیے کہہ دیتے ہیں، یہ کبھی نہیں کیا کہ مکبر کو سمجھایا ہو کہ میرے اشارے کے بغیر اقامت نہیں کہنی، اور کھڑے ہو جائے ممبر پہ۔ ہم نے مولانا جمیل صاحب کو دیکھا، وہ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے سن 2000 میں، اور وہ کھڑے ہو کے اس کے بعد اعلان کرتے تھے سووا صفوفکم، اور پھر اس کے بعد اردو میں اعلان کرتے، صفیں ٹھیک ہوتی، پھر ممبر سے نیچے آتے، پھر اقامت شروع ہوتی۔ اپنی صفوں کہتے، لوگوں کو مسئلہ ہر نماز میں سمجھائیں، اور اتنا سمجھائیں کہ لوگ خود سمجھ جائیں کہ صفوں میں کیسے کھڑا ہونا ہے، پھر اس کے بعد مکبر کی طرف اشارہ کریں۔ تو یہ امام کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ حضرت عمر تن کی سنت ہے، یہ حضرت عثمان غنی تن کی سنت ہے، یہ حضرت علی تن کی سنت ہے۔ اور موطا میں سب کی روایتیں موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171-72 پہ ساری روایتیں موجود ہے کہ وہ تو نام لے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے آگے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اقامت صفوف، صف کا سیدھا ہونا اقامت صلاۃ میں داخل ہے۔ اور باقی رہے گی یہ بات کہ صفوں کے ٹیڑھے ہونے میں، امت کے درمیان اختلاف پڑنے میں، یعنی صف ٹیڑھی ہو گئی تو امت میں اختلاف پڑ جائے گا، اور اگر صف سیدھی رہی تو امت میں اختلاف نہیں پڑے گا۔ اس میں عقلی طور پہ کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ صادق المصدوق، یعنی یہ خبر دینے والے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی کہ صفوں کا ٹھیک ہونا تمہارے اتفاق کا ذریعہ ہے اور صفوں کا بگڑ جانا تمہارے اختلاف کا ذریعہ ہے، تو بات سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ایک مخبر صادق نے خبر دی ہے، لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس طرح ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی اور ہمارے اماموں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ اس بات پہ ذرا شدت کے ساتھ خیال کرے اور صفوں کو درست رکھیں۔